نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج ان میں سے اکثر دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجئے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل کی دعائیں کی جا رہی ہے۔ آج اس کام کی توفیق صرف اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو، اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ عظیم الشان انعامات و برکات اور رحمتوں بھرا مہینہ سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس کو اللہ نے اپنی طرف خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ اس کی عظیم الشان اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کا حکم فرماتے، جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا اپنے مال سے روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب عطا ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، مزدور یا نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صلے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ ان میں سے 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس اسے نہیں لگے گی۔ اس حدیث شریف سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے اخیر حصے میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔
یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس لیے جتنی ممکن ہو کلام اللہ شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جائے، اور جس وقت میں تلاوت نہ ہو سکے اس کو فضول ضائع نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا، یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جو وقت عبادت سے خالی ہو ان چیزوں میں صرف کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر مشقت ہو تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کون سا یہ چیزیں کوئی سال بھر رہتی ہیں، یعنی روزہ تراویح بس ایک ہی تو مہینہ ہے، گزر ہی جائے گا۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غرباء و مساکین کے ساتھ خاطرداری کا برتاؤ کرنا۔ اگر چند چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو تھوڑی بہت غرباء کو بھی پیش کر دیں، اور جس قدر بھی توفیق ہو تو اپنے سحر و افطار کے کھانے میں غرباء کا بھی حصہ ضرور رکھیں اور پھر ان تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کا روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی، یعنی جو شخص اپنی کمائی سے رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزے کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے بالکل خلاصی کا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں آسانی رکھیں، اس لیے کہ وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دشواری ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایقات بڑھا لے، یہ صورت میں کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان پہ رمضان برابر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں، تو ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں جو صرف مجھے کو عطا ہو۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ میرے سوا اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے یعنی فرشتے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور اس طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے مانگنے کا حکم فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، یعنی جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے،